آج دنیا میں عالمی یوم سداد خشک سالی کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے اویئرنیس اسپریڈ کرنے کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. زمین کی صورتحال جناب پہلے سے زیادہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. جو زیر زمین پانی کی سطح تھی وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. موسمیاتی تبدیلی ہے, درختوں کی بے دریغ کٹائی ہے, پانی کا ضیاع ہے. بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں لاکھوں ایکڑ ذخیرہ زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے اور زرخیز جو زمین ہوتی ہے. اب خاموش مگر خطرناک تبدیلی ہے یہ, اور میں اس میں کہوں گا کہ اس میں ہیومن انٹرفیرنس آبویسلی ہے ہمارا. اس میں ہم نے اچھی خاصی چھیڑ چھاڑ کی ہے نیچر کے ساتھ. براہ راست تبدیلی جو ہے وہ اب زراعت, خوراک, پیداوار اور پینے کے صاف پانی کی دستیابی کو متاثر کر رہی ہے. پاکستان بھی اس خطرے کی زد میں ہے, جہاں کئی علاقے پانی کی کمی, شدید گرمی, خشک سالی اور غیر متوقع موسموں کا سامنا کر رہے ہیں. دیہی علاقوں کی اگر بات کی جائے پاکستان میں, تو دیہی علاقوں میں زمین کی زرخیزی کم ہونے اور پانی کے ذخائر دباؤ میں آنے سے کسان طبقہ شدید پریشان ہے, مشکلات کا شکار ہے. جبکہ شہری علاقوں میں پانی کی قلت ایک بڑھتا ہوا بحران بنتی جا رہی ہے. کراچی کی اگر ہم بات کر لیں, کراچی میں آپ دیکھیں زیر زمین پانی بہت کم ہوتا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں پانی کتنا کم ہو گیا, ٹینکرز ہیں یہاں پر چل رہے ہیں, ہمارے پاس پانی ہے ہی نہیں. اور سیم گوز فار دیہی علاقے, وہاں پر کسان پریشان ہیں. گفتگو کر لیں گے اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ. بہت شکریہ زینب صاحبہ, اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلی کے ہائی رسک زون میں ہے, داخل ہو چکا ہے؟ اور سب سے خطرناک اثرات کون سے ہیں جس میں ہماری انٹرفیرنس, ہمارے انفلوئنس کی وجہ سے آج ہم وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں؟ جی, پاکستان کا شمار اب ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے صحرا زدگی اور یہ ڈراؤٹ یا قحط سالی جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ امپیکٹس آ رہے ہیں. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ گلوبل ساؤتھ کے ان تمام ممالک کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے جن کی اکانومی ان کی زراعت پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ساؤتھ ایشیا میں پاکستان اس لیے افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ ایک تو ہماری جو اریگیشن ہے وہ دریائے سندھ پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور گلیشیئر سے جو پانی آتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. 215 ملین لوگ جو تو ٹوٹلی اپر انڈس بیسن پہ ڈپینڈنٹ ہے اس وقت ایگریکلچر پریکٹس کے لیے. پھر ہم کیونکہ ڈاؤن اسٹریم ہے اور ہمارا ایک ایگریسو نیبر ہے جو کہ اپ اسٹریم ہے جہاں پہ ڈیمس بن رہے ہیں, اور ہمارے ویسے بھی پانی کا جو ہے ایک کانفلکٹ سچویشن ہماری بنی ہوئی ہے. تو یہ کلائمیٹ چینج اور کانفلکٹ دونوں کی وجہ سے ہم متاثر ہو رہے ہیں. جہاں تک بات ہے قحط سالی کی, تو پاکستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جن کو اب آپ ڈراؤٹ ہاٹ اسپاٹ کہتے ہیں. اس میں سندھ میں جیسے سانگھڑ, میرپور خاص, تھر پارکر اور بدین, اور بلوچستان میں کلات ہے, ایون کوئٹہ, یہ چاگی کا علاقہ جہاں پہ بہت تیزی سے جو ہے وہ رینج لینڈ ختم ہو رہا ہے, اور اس سال آپ کے یہ اس دن کا تھیم بھی رینج لینڈ پروٹیکشن ہے. اس کے علاوہ پنجاب, ساؤتھ پنجاب میں بھی تھل اور چولستان جو ہے وہ بہت زیادہ صحرا پھیلتا جا رہا ہے اور پانی آبی ذخائر کم ہو رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو زیر زمین پانی کے ذخیرے ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں. ایک ایسٹیمیٹڈ اسٹڈی کے مطابق جو آپ کے 14 لاکھ کے قریب ٹیوب ویل ہیں جو کہ زیر زمین پانی کا ذخیرہ کھینچ رہے ہیں, کیونکہ ریگولیشن موجود نہیں ہے. اور پاکستان میں سالانہ 1 سے 3 فٹ زیر زمین پانی کا ذخیرہ ختم ہونا شروع ہو گیا, جس کی مثال ابھی آپ نے کراچی کی دی. اس کے علاوہ لاہور, راولپنڈی, پشاور, یہاں پہ گنجان آباد علاقوں میں اب صرف ٹینکر ہی پانی میسر کرتا ہے, ادروائز پانی اویلیبل نہیں ہے. تو اور اس کی سب سے بڑی وجہ کلائمیٹ چینج تو ہے ہی, خشک سالی, اور جیسے ابھی اب ہیٹ ڈوب کی سچویشن چل رہی ہے. لیکن ہماری اپنی کوتاہی بھی واٹر مس مینجمنٹ ہے, جو کہ نرم مٹی, یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہماری کوتاہی واٹر مس مینجمنٹ ہے. ابھی جو خشک سالی ہے یا جو زمین بنجر ہوتی چلی جا رہی ہے, اس میں موسمیاتی تبدیلی کا زیادہ ہم کہیں گے کہ وہ زیادہ فیکٹر ہے, یا پھر ہیومن انٹرفیرنس جو ہم واٹر مس مینجمنٹ کر رہے ہیں وہ اس کا زیادہ کاز ہے؟ دیکھیے, موسمیاتی تبدیلی کا تو فیکٹر آپ کو ایسے نظر آتا ہی ہے کہ گرم دنوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور بارشیں بے ترتیب ہو رہی ہیں. وہ کوئی آج کا فیکٹ نہیں ہے, وہ کئی دہائیوں سے سائنٹسٹ وارن کر رہے ہیں. لیکن اس میں اب زیادہ جو معاملہ ہے وہ ہماری کوتاہی آ گئی کہ وارننگ کے باوجود ہم نے اس چیز کو مینج ہی نہیں کیا. ہیٹ ویو آج کی بات نہیں, 2015 میں ہم دیکھ چکے کیا ہوا تھا, پھر بھی ہم نے اس طرح سے تیاری نہیں کی. تو یہاں پہ جو نرم زرخیز مٹی کو اربن لینڈ میں یا کانکریٹ کے جنگل میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے, پھر ہم روتے ہیں سیلاب آ گیا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اس میں کلائمیٹ چینج کا لینا دینا اتنا نہیں ہے, سیلاب ہمیشہ
زمین پہ کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے. اور ابھی ایک اور اسٹڈی ہے جو یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 50% زمینی رقبہ جو ہے وہ بنجر ہوتا جا رہا ہے, اس میں زرخیز زمین شامل ہے. اور اس سے کسانوں میں بھی ایک سوشل ڈیوائڈ ہے. جو بڑے کسان ہیں بڑی زمینوں کے, ان کو تو پھر ٹیوب ویل اور پانی میسر ہو جاتا ہے. جو اسمال ہولڈر فارمر ہے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں, اور یہ آپ کے شہروں پر دباؤ پڑ رہا ہے کیونکہ کوئی مینجمنٹ پلان نہیں ہے. پھر ایون شہروں میں بھی زیر زمین پانی کو ریچارج کرنا بہت آسان ہے. آپ نے صرف چھوٹی کیاریاں بنانی ہوتی ہیں نرم مٹی کے ساتھ, اس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے زیر زمین پانی کے ذخیرے کے ساتھ, تاکہ بارش کا پانی سارا اس میں فلٹر ہو کے جائے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو واٹر ریچارج کرنے والی بات ہے, یہ ہم نے تو لاسٹ ایئر بہت کی ہم نے, کیونکہ جب سیلاب آیا تو ہمارے پاس اتنا پانی تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہم اس پانی کو یوٹیلائز تو کر سکتے ہیں, بٹ آبویسلی ہمارے پاس نہ وہ کوئی اکوپمنٹ تھا, نہ کوئی ہمارے پاس ایسے ریزروائرز تھے, نہ کوئی ایسا ہمارے پاس سسٹم تھا کہ جس سے ہم اس پانی کو ریسائیکل کر سکیں یا استعمال میں لا سکیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا جو واٹر ریچارج تھیوری ہے اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. ہم کیسے زیر زمین پانی کو واپس بحال کر سکتے ہیں؟ زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, کیسے اس کو واپس سے اوپر لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں کوئی ہائی فائی ٹیکنالوجی اور بہت زیادہ کوئی ہمیں ڈونر کے پیسے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ بہت آسان طریقہ ہے. آپ نے صرف یہ چھوٹی اس کو ہم نیچر بیس سولوشن کہتے ہیں, جس پہ لو کاسٹ آتی ہے. پاکستانیوں میں ہمارا ایک مسئلہ, ہمیں لگتا ہے سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی لگائیں گے تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے لوگوں میں انڈیجنس کمیونٹی نالج یعنی لوکلز کا نالج موجود ہے جس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک اور ہمارا جو ذخیرہ ہے زیر زمین پانی کو ریچارج کرنے کے لیے بھی, ہم سیلابی پانی تو ضائع ہوتا ہی ہے, لیکن جو روز کوئی کا پانی ہے 10 بلین کیوبک میٹر پانی وہ سارا ضائع کر دیتے ہیں. تو جہاں بڑے ڈیمز کی ہم بات کرتے ہیں وہاں ہمیشہ ڈیم ہی ضروری نہیں ہوتا. سٹوریج کے لیے بے شک ضروری ہے, لیکن آپ کو زیر زمین پانی میں نرم مٹی, شہروں کے گرد نرم مٹی, جنگلات کا ذخیرہ یہ ضروری ہے تاکہ آپ کا پانی زمین جذب کر سکے. جو ایک دم کلاؤڈ بسٹ ہو جاتا ہے, ڈرینیج آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹی تو چلے بن گئی, اب اس کو آپ نہیں گرا سکتے, یا وہ لیگلی بنی دریا کاٹ کے, آپ اس کے نیچے ڈرینیج ایسی رکھیں کہ وہ پانی کو گزرنے کا راستہ ملے. اور جو ذخیرہ ہے, کوئی ڈیم ہے, کوئی دریا ہے, کوئی نہر موجود ہے, اس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ رہے تاکہ جب خشک سالی ہو تو پانی اس میں موجود رہے لوگوں کے لیے. اور پھر ایک جو واٹر بورنگ ہے, بورنگ پہ ریگولیشن ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان چیک بورنگ کرتا رہے اور پانی کا ذخیرہ ویسٹ ہوتا رہے. اس پہ ہمیں بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ فی الحال نہیں ہو رہا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی ایران امریکہ کی جنگ میں ہم نے بہت کچھ سیکھا, اور خاص طور پر ہم نے ان ممالک کا حال بھی دیکھا کہ جو کہ اپنی فوڈ کے لیے, اپنی خوراک کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے ممالک کے اوپر. ان کا تو دانہ پانی بند ہو گیا, پھر وہ بڑے پریشان نظر آئے ہمیں. ہم بلیسڈ اس سینس میں ہیں کہ ایک تو ہماری اکانومی ڈیپینڈنٹ آن زراعت ہے, دوسرا ہم اپنا فوڈ خود ہی پروڈیوس کر سکتے ہیں, ہمیں کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جاننا میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ اب جب جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ زمین بنجر ہوتے چلی جا رہی ہے, خوراک کی پیداوار پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں, اگلے 5 سال میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ جی, ابھی اسی سال کی 2 رپورٹس آئی ہیں گلوبل فوڈ سیکیورٹی پہ, جو پاکستان 1 to 5 کا ایک اسکیل ہوتا ہے فوڈ سیکیورٹی کا, 1 لیسٹ اور 5 میکسیمم. پاکستان 3rd نمبر پہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہاؤس ہولڈ لیول ہے ان کو ایک ٹائم کا کھانا سکپ کرنا پڑ رہا ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے, یعنی فوڈ انسیکیور ہم بن چکے ہیں. اس میں ابھی شدید گرمی کی وجہ سے کیلا, آم, گندم, کپاس دیکھیں آپ کی مسلسل ڈکلائن ہو رہی ہے, چاول کی فصل یہ تباہ ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ پہ امپیکٹ آ رہا ہے. اور یہ فوڈ انسیکیورٹی ایسے ہے کہ فوڈ پرائس انفلیشن ہو گئی, یعنی مہنگائی ہو گئی ہے, ہر ایک کی ایکسس سے اب پھل وغیرہ باہر ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہے ان لوگوں پہ. اس کے لیے ضروری ہے اب کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر پریکٹسز, مطلب یہ کہ آپ اپنے کسان کو کیسے ریزیلینٹ بناتے ہیں کہ وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے کے بجائے اس کے پاس زمین اس کی ریکور کرتے جائیں. جیسے پچھلے سال سیلابوں میں پنجاب کی زرعی زمین میں ریت دھنستی گئی کیونکہ ظاہر ہے انڈیا کے ڈیمز کا پانی آیا, تو اس کی مینجمنٹ پہ انویسٹمنٹ کتنی ہے, بجٹ میں کتنی ایلوکیشن ہے, اور وہ پیسہ واقعی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ دیکھیں کہ کہاں پہ جو ہے کسانوں کو آپ نے زمینیں دی ہوئی ہیں کہ ان کی زمینوں پہ قبضے وغیرہ, یہ بہت بڑا ایک ہولسٹک پلان ہوتا ہے. وہ والے کراپس سیڈ دیے جائیں جو اس گرمی کو برداشت کر سکیں, اور آپ کے لوکل سیڈز جو ہیں وہ اس چیز پہ ریزسٹنٹ کیسے بنائے جا سکتے ہیں. یہ کسانوں کے لیے بہت ضروری
ضروری ہے کہ یہ آگاہی فراہم کی جا سکے اور آپ کی یوتھ کو بھی اس طرف متوجہ کیا جائے یونیورسٹی لیول پہ کہ زراعت کی پہ اپنی اکانومی کے لیے کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ہولسٹیکلی، کیونکہ ابھی یوتھ کا رجحان اس طرف سے ہٹ رہا ہے جو کہ ایک ڈینجرس ایسپیکٹ ہے. تو آپ کی اکانومی کس طرح سے کلائمیٹ اسمارٹ ہو سکتی ہے ایگریکلچر کو سیکیور کر کے. فوڈ بینکس ہوتے ہیں، سیڈ بینکس ہوتے ہیں، اور ہاں پاکستان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فوڈ ویسٹ بھی پروڈیوس کرتا ہے 30%. تو میرے خیال سے یہاں پہ ہمیں جو ہے اسٹرکٹ پالیسی انفورسمنٹ اور انگیجمنٹ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کے ضیاع کو کیسے بچا سکتے ہیں. اور آپ بتا رہے تھے ایران وار میں ہم بچے رہے، بالکل الحمدللہ، لیکن اس کے امپیکٹس ابھی بھی اس طرح سے لانگ ٹرم آ رہے ہیں جو ابھی ریکارڈ نہیں ہو رہے. تو وہاں ضروری ہے کہ آپ یہ جو کسانوں کو یہ جو فرٹیلائزر ہے آرگینک فرٹیلائزر کی فصلوں کی باقیات کو ری یوز کر کے کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پہ جو ہے ہمیں ان کو رجحان دلانے کی ضرورت ہے. سو رائٹ. اور ڈاکٹر صاحبہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں واٹر مینجمنٹ کے اوپر، واٹر کرائسس کے حوالے سے ہم اویئرنیس اسپریڈ کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گی آپ، کیا مشورہ دینا چاہیں گی ایک عام شہری اپنے تائیں انڈیویجولی اپنی روزمرہ کی زندگی میں کون سے ایسے چھوٹے مگر مؤثر قسم کے اقدامات کر سکتا ہے جو کہ ہمیں واٹر کرائسس سے بچا سکیں یا ہمیں واٹر مینجمنٹ کو ہم ریسورسفل بنا سکیں، اس کو اچھے سے واٹر کو سیو کر سکیں، پرزرو کر سکیں؟ دیکھیں اس میں مورل ایتھکس بہت ضروری ہے. گھریلو لیول پہ تو پانی کے ضیاع کو بالکل لمٹ ہونا چاہیے. ہوز پائپ لگا کے گاڑیاں دھونا بند کریں اور اتنا زیادہ پودوں کو پانی پائپ کے ساتھ مت دیں. ظاہر ہے قحط سالی ہے جب چل رہی ہے، شدید گرمی ہے، تو آپ کو اسے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ گھروں میں اپنے بلبوتے پہ بارش کا پانی جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، چھتوں پہ جمع ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی اسی کو ری یوز کریں، پانی کا اس ری یوز کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. ریسائیکل گھروں میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے ارد گرد کے علاقوں میں بھی دیکھیں کہ جہاں پہ پانی کی قلت آ رہی، کمیونٹی لیول پہ میرے خیال سے یہ خود سے ہمارے اندر، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ینگسٹرز یونیورسٹی، ان کے اندر ایک ہونی چاہیے کہ ہم کیسے ان کمیونٹی تک پانی پہنچا سکے، خاص طور پہ جو آپ کے سلم ایریاز میں لوگ رہ رہے ہیں، کیونکہ شدید گرمی میں اموات وہیں زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں. تو ان تک پانی کی ایکسیسیبلٹی کیسے انشور کی جائے، ہر کوئی ٹینکر افورڈ نہیں کر سکتا. پھر یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے تئیں کیسے کمیونٹی لیول پہ پانی کے ریچارج کو انشور کر سکتے ہیں. ایز این انڈیویجول، ایز اے پاکستانی، پانی سروائیول ہے اور اس وقت آپ کو بھی اس میں اپنی جو ہے وہ ایفرٹ ڈالنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا، یہ تو ہم نے انڈیویجول بات کر لی کہ انڈیویجولی ہم کیا کر سکتے ہیں، کمیونٹی لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اسٹیٹ لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. کون سے ایسے اقدام ہیں جو پاکستان کو فوری طور پر اٹھانا چاہیے تاکہ ہم یہ صورتحال کو قابو کر سکیں اور مزید ورس نہ ہو یہ جو بنجر زمین کی صورتحال ہے اور واٹر کرائسس ہے؟ اچھا، ایک اس سال کے اینڈ تک جو ہے وہ گورنمنٹ شاید واٹر ٹیکس انٹروڈیوس کروا دے. IMF ریفارمز کا حصہ ہے وہ، تو اس سے کافی زیادہ انڈسٹریز وغیرہ، یہ جو پانی کا ضیاع ہوتا ہے اس سے شاید فرق پڑ جائے کچھ حد تک پانی کے ضیاع میں، اور ریسائکلنگ کی طرف انڈسٹریز کا رجحان بڑھنا شروع ہو جائے. لیکن اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں ہمیں کرنے کی. جو ہماری پالیسی بنی ہوئی ہے، ایک ہے نیشنل واٹر پالیسی اور ایک ہے واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ جو صوبوں کو پانی جاتا ہے. وہ جب بنا تھا اس وقت کلائمیٹ کے ڈائنامکس کو اس طرح سے مد نظر نہیں رکھا گیا. تو اس میں دیکھیں کہ ریویژن کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے پانی کی ڈسٹریبیوشن اور پانی پہ اکاؤنٹیبلٹی جو صوبوں کو دیا جاتا ہے، وہ پانی کی چوری، آبیانہ سسٹم، پرائسنگ کیسے اسٹینڈرڈائز طریقے سے مینج کرتے ہیں، اس پہ جو ہے ایک فریم ورک ہونا چاہیے تاکہ صوبے کے لیول پہ پانی کے ضیاع روکا جا سکے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ناردرن سائڈ پہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، وہ پانی تو سارا ضائع ہوتا جاتا ہے سیلاب کی صورت میں. ادھر گلیشیئر کے ساتھ جو ہے آپ کو کیسے ریزروائر یا چھوٹے سٹوریج سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. اور رود کوئی کے آگے جہاں پہ پانی بچایا جا سکتا ہے وہاں پہ ریزروائر سٹوریج کی بات چیت چھیڑیں اور اس کو مینج کرنے پہ جو ہے وہ آئیں. اور گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے شہروں میں یہ بہت ضروری ہے. تو پالیسی لیول پہ کچھ چینجز بڑی میگا لانے کی ضرورت ہے اور ان کی انفورسمنٹ کے لیے لائن ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے کہ آپ وہ کیسے مینج کرتے ہیں ساری چیزوں کو، کیا ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ سب کرنے کی جو ہے اس وقت ہمیں ضرورت ہے فوری طور پر. Agreed. Thank you very much, Dr. Zainab Sahiba. It's always a pleasure to have you.